نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہم روزمرہ بہت سے کام کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، یہ سب ہماری عادتیں بن چکی ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان معمولی کاموں میں بھی اگر ہم اللہ کو یاد کریں، سنت کے مطابق عمل کریں تو وہی کام عبادت بن جاتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ہر قدم پر سکھاتا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے بولنا ہے، اور یہاں تک کہ کیسے بیت الخلاء جانا ہے۔ بیت الخلاء یعنی واش روم۔ جی ہاں، وہ جگہ جہاں ہم صرف چند لمحے گزارتے ہیں، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح اللہ کی پناہ مانگنی ہے، کس پاؤں سے اندر جانا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے اور باہر آتے وقت کیا کہنا ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیاطینوں کا بصیرہ ہوتا ہے، نجاست ہوتی ہے اور روحانی کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ مختصر سی دعا ہمیں حفاظت دیتی ہے، ہمیں ناپاکی سے بچاتی ہے اور دل کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری ہر حالت سے باخبر ہے۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ یہ ایک رابطہ ہے بندے اور رب کے درمیان، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی پناہ کے محتاج ہیں، چاہے ہم مسجد میں ہو یا بیت الخلاء میں، تنہائی میں ہو یا ہجوم میں۔ مومن کا دل ہر لمحے اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان خاص دعاؤں کا ذکر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء یعنی واش روم جانے اور وہاں سے نکلنے کے وقت ہمیں سکھائی ہے، تاکہ ہم اپنی طہارت کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی پاکیزہ بنا سکیں۔ تو آئیے محبت سے، توجہ سے، دل کی گہرائی سے ان دعاؤں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور سنت پر عمل کرنا زندگی کا حسن ہے۔ محترم بھائیو، واش روم جانے کی دعا، یعنی اگر آپ واش روم جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ دعا آپ ضرور پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ، میں ناپاک جنوں، نر اور مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا: غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اوپر والی دعا کا حوالہ صحیح بخاری ہے۔ دوسرے والی دعا کا ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے گندگی دور کر دی اور مجھ کو عافیت بخشی۔ محترم دوستو، آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالی واش روم کے اندر جو شیاطین ہیں ان سے آپ پناہ میں رہیں گے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔